اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی جو آیتیں تھیں بہت امپورٹنٹ تھیں اور سمجھنے والی تھی، نماز کی حفاظت کے لیے تھی۔ نماز کے بارے میں وہ حجت آپ پر اور مجھ پہ تمام ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں کامیاب کر دے، یہ سب سے بڑی دعا ہے، اور اسے صحیح اینگل کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھنا نصیب فرما دے۔ تو دیکھیں یہاں پر جو بات آ رہی تھی کہ کس طرح سے مس کانسیپٹ یعنی اختلافات قائم ہو جاتے ہیں نماز کے بارے میں، کہ جی ناپاک ہیں تو کیسے پڑھیں، کیچڑ میں سے آئے ہیں تو کیسے پڑھیں، ٹوائلٹ میں اگر پانی نہیں ہے تو کیسے پڑھیں۔ مینسز کو ابھی ایک طرف بھی رکھ دیں، مینسز کو اگر ڈسکس بھی نہ کریں تو عام حالات میں بھی ہم نے بچپن سے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے اوپر تو کوئی اے سی کے قطرے بھی گر جائیں تو ہم لوگ کہتے تھے کہ او ہو ناپاکی ہو گئی۔ یعنی اتنا زیادہ اچھی بات بھی تھی کہ چلو نماز کے لیے پاکی ضروری ہے۔ میری جہاں تک میرا چائلڈہڈ ہے، جہاں میرا بچپنا ہے، میں نے دیکھا تھا کہ ہم لوگ سب نمازی لوگ تھے، لیکن جو اچھی بات کے ساتھ ایک بری بات یہ تھی کہ ہم نماز کو چھوڑ بھی دیتے تھے، قضا کرنے کے بھی ہم بڑے عادی تھے کہ جی اے سی کا قطرہ گر گیا ہے تو جی کیچڑ گر گیا ہے تو پائنچا گندا ہو گیا ہے تو نان مسلم نے ہاتھ لگا لیا ہے، پانی کہیں سے مل نہیں رہا ہے، بازار میں جانا ہے، میک اپ کر لیا ہے، مہندی لگا لی ہے، تو ہم نمازیں چھوڑ بھی دیتے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ سفر پر ہیں، جمع کر لیا، قضا کر لیا، قضا عمری پڑھ لی، یہ چیزیں ہمارے اندر بہت تھی کہ بھائی کوئی وے آؤٹ ہے نا، کوئی ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن جب اور دوسری طرف ہم حدیثیں بھی سنتے تھے کہ بس نماز 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 نماز، تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں قرآن سے بتا دیا، محکم آیت مل گئی کہ صلاۃ وقت مقرر پر فرض ہے، اور جہاں ناپاکی اور گندگی کی بات آ رہی ہے مینسز سے ہٹ کر بھی، تب بھی پتہ چل گیا کہ بڑی سے بڑی ناپاکی ہو، مرد کی ہو عورت کی ہو، مینسز تو پھر عورتوں کے بارے میں ڈسکشن ہے نا، یہاں تو پتہ چل گیا کہ مرد بھی کسی صورت بھی اپنا چھوڑ نہیں سکتا۔ تو پھر میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، جن کو پاکی ناپاکی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، اور یا اللہ تعالیٰ کا بتانا کہ اس حد تک، اس ہائٹ پر بھی ناپاکی ہے، کیونکہ میرے لیے جو ایک ہائٹ ہے ناپاکی کی، مینسز سے ہٹ کر میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ بندہ ٹوائلٹ جائے اسے پانی نہ ملے تو وہ کیسے باہر نکلے، اس کی تو تھائیس سے نہیں ملے گی۔ جب کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو تو بندہ دو پیر جوڑ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، پیر بھی الگ الگ کر کے بندہ کھڑا ہوتا ہے، اتنا بندے کو کراہت آ رہی ہوتی ہے اگر کہ اس نے ٹوائلٹ سے نکلا ہے یا ٹوائلٹ میں ہے اور پانی نہیں ہے، اس پر بھی رب تعالیٰ نے معافی نہیں دی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے اور کیسے مینسز کا کیس لڑیں گے، یہ میں کہہ رہی ہوں۔ کیسے ہم نماز کے چھوٹنے کا کیس لڑیں گے اللہ کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس لیے نماز چھوڑ دی، ہم نے اس لیے نماز جمع کر دی، جب اتنی ناپاکی تھی کہ ٹوائلٹ سے بندہ نکلے اور پانی نہ ہو تو جمع کر دینا چاہیے۔ پھر بھائی جب پانی اویلیبل ہوگا تب ہم ظہر کی عصر میں پڑھ لیں گے، عصر کے وقت یہ ہوا ہے تو مغرب میں پڑھ لیں گے، اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے، پانی نہیں تھا کیسے نماز پڑھتا۔ بہت ہی ویلڈ ریزن تھا، لیکن ساری باتوں کے لیے اللہ نے منہ پہ ٹیپ لگا دیا۔ اور جو میں نے آپ سے کہا نا کہ اس معاملے میں، نماز کی چوری کے معاملے میں، اور میں بڑی حیران ہوں اپنی ریسرچ پر کہ میں تو اٹھی تھی مینسز کی نماز کے لیے، میرا جو دماغ چلا تھا وہ مینسز کی نماز پر چلا تھا، اور اب مجھے تو خیانتیں اور نظر آ رہی ہیں، ساری نماز میں خیانتیں نظر آ رہی ہیں کہ عام امن والے سفر پر بھی مولویوں نے قصر کروا دی کہ جی عام سفر ہے
تو 15 دن کی پابندی اور کئی مائلز کی ریسٹرکشنز اور بھی بہت ساری باتیں ایڈ کر کے نماز کو قصر کرنے کا ہر انسان کو، مسافر کو حکم دے دیا۔ یہاں پر میں نے کہا کہ پھر یہی مولویوں مفتیوں نے خیانت کی، دین کے ٹھیکیداروں نے خیانت کی کہ قصر تو صرف خوف میں ہوتا ہے۔ تو میں حیران تھی کہ میں تو مینسس کی ریسرچ کر رہی ہوں، یہ مجھے کہاں سے مل گیا کہ جی امن میں قصر نہیں ہوتا، خوف میں صرف قصر ہوتا ہے۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹاپک بھی آپ کو سورہ نساء میں ہی ملے گا کہ خوف میں ہی قصر ہے، امن میں تو کوئی قصر کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور بڑی انٹرسٹنگ ایک اور بات بھی ہے کہ یہی ٹاپک جو سورہ نساء میں آپ کو ملے گا تقریباً آیت نمبر 100 سے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نماز جمع ہی نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ اگر جمع کرنا ہوتا تو اللہ کے رسول جنگ کے میدان میں نہ پڑھواتے، جہاں جان کا خطرہ تھا، جہاں ویپنز لے کے پڑھنا تھا، وہاں پر 2 کیا 3 نمازیں جمع ہو جاتی۔ لیکن ہم تو بے باکی سے ایئرپورٹ پر 2 نمازیں جمع کر لیتے ہیں، شیعہ حضرات بے باکی سے 2 اپنی نمازیں جمع کر لیتے ہیں۔ شیعوں میں بھی ہمارے کئی جاننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم 5 وقت پر ہی 5 پڑھتے ہیں۔ تو اس کا اچھا اگر جمع بھی کرتے ہیں تو وہ 5 ہی وقت کی پڑھتے ہیں، ظہرین کر دیتے ہیں، یا نون کے اوپر زبر آ جاتی ہے یعنی 2 نمازیں ہیں ظہرین، یعنی 2 نمازیں ہیں ظہر کی، مغربین یا نون سے پہلے زبر آ جاتی ہے، دونوں میں تثنیہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ بھی 5 ہی وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کو 3 شفٹ میں پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن کی روح سے میں نے پھر آپ سے کہا کہ میری ریسرچ تو مینسس کی تھی، اور مجھے ریسرچ میں قصر نماز کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ جی قصر ہو ہی نہیں سکتی امن میں، جمع ہو ہی نہیں سکتی ہے، قرآن کے خلاف ہے جمع کا تصور، جمع تو نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ سب کے اوپر سٹیمپ کس چیز کی لگی ہوئی ہے؟ آپ کو سٹیمپ مل گئی قرآن سے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کی جب سٹیمپ مل جائے، تو جو روزے کے بارے میں بھی یہ بات آ گئی کہ روزوں کو دوسرے دنوں میں پورا کر لو، وہ بھی دلیل بن گئی کہ اگر اللہ چاہتے تو نماز کے لیے بھی یہ بات کر دیتے۔ پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ یہ مولویوں مفتیوں نے مینسز والی عورتوں کو نماز بھی ریپیٹ کرنے کا نہیں کہا، یعنی یہ عورتوں کو پورا دوزخی بنا رہے ہیں، جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں، اور ہم بیوقوف عورتیں بھی قضا بھی نہیں کرواتے ہیں۔ اول تو قضا کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، جو نماز گئی، جو وقت مقررہ پر تھی وہ تھی، جو آپ نے نہیں پڑھی وہ آپ کے ہاتھ سے گئی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے لیے، اپنے پوچھنے والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، کہ جب ہم میں سے کسی کی خدا نخواستہ کبھی ایسا ہوتا ہے ونس ان اے بلو مون کہ کبھی ہمارے نماز قضا ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں نہیں ہوتی، تب بھی ہم نے ایک دوسرے کو مشورہ یہ دینا ہوتا ہے کہ اگر صبح 8 بجے بھی آنکھ کھلتی ہے، کوئی بھی ریزن ہو گیا، نہیں تو فجر پر ہی اٹھتے ہیں، لیکن کبھی ایسے ہوا کہ 8 بج گئے، تو بھی آپ کو سونے کی اجازت نہیں ہے یہ کہہ کر کہ ہائے نماز کا تو وقت چلا گیا۔ یہ کہہ کر آپ واپس سو جائیں اور آپ کہیں کہ جی ہائے نماز کا تو وقت قضا ہو گیا، اب اٹھ کر ہی پڑھوں گی یا اٹھ کر ہی پڑھوں گا، یہ جائز میرے نزدیک تو نہیں ہے۔ کم از کم میرے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کی جس وقت بھی نماز اگر نکل جائے اور جب آپ ریئلائز کریں کہ ارے میری نماز نکل گئی، تو میں سمجھتی ہوں اسی دن کی نماز آپ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ ہمارے پاس قضا کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے جو ٹیلی گرام کے چینل ہیں وہاں ٹاپکس آف قرآن پر بھی دیکھ لیں، تو وہاں پر میں نے قضائے عمری کا بھی ٹاپک دیا ہے کہ سورہ مریم کا حوالہ دیا ہے، اس کی بھی شاید وہ 50 آیت ہے، 50th یعنی 50ویں آیت میں تقریباً اس کے بارے میں لکھا ہے
کہ صلاۃ تو وقت مقرر پر ہی تھی، اس کو ٹائم پہ نہ پڑھنے والوں پر مشکل آئے گی، سوائے یہ کہ اب وہ توبہ کر لیں۔ تو روزوں کے لیے توبہ کا آپشن نہیں تھا، توبہ تو ان کے لیے ہوگی روزے کا کہ جو رکھ ہی نہ سکیں۔ تو روزوں کی جو پوائنٹ آیا، روزوں سے بھی نماز پہ بہت روشنی پڑ گئی، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ روزوں کی وجہ سے، روزوں کے ٹاپک سے بھی مجھے نماز کے ٹاپک پر ایک روشنی مل گئی، ایک دلیل مل گئی کہ اللہ نے بار بار کہا کہ اگر مسافر ہو، اگر مریض ہو، نماز میں بھی یہی مریض، مسافر اور گندگی کی بات ہوتی ہے، اللہ نے کہا نماز کے لیے کہ نہیں جی، وہ تو جنگ کے بھی میدان میں وقت مقرر پر ہوگی، لیکن روزوں کے لیے کہا اوکے، اس کو چھوڑ دو اور اس کو دوسرے وقتوں میں پورا کر لینا، گنتی میں ہے، اور نماز بھی گنتی میں ہے۔ دونوں میں سملیرٹی یہ تھی، روزوں میں اور نمازوں میں، کہ دونوں گنتی میں تھے، کیونکہ گنتی صرف فرائض کی ہوتی ہے، فجر کی صرف 2 ہی گنتی گنی جائے گی، کیونکہ جو خانہ کعبہ میں پڑھی جاتی ہے، جو امام پڑھاتے ہیں، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3، عشاء 4۔ وتر بھی نفل میں آتی ہے، اس کی بھی دلیل میں ہمیشہ یہ دیتی ہوں کہ آپ کو رمضان کے علاوہ وتر پڑھائی ہی نہیں جاتی ہے۔ جب رمضان کے علاوہ وتر نہیں پڑھائی جاتی تو پھر وہ نفل کے سیکشن میں جاتی ہے۔ اب وہ یہ الگ بات ہے، ہمارے علماء ہم کو الجھا دیتے ہیں کہ جی فرض، واجب، سنت، نفل، جبکہ فرض کے بعد ہر چیز نفل ہوتی ہے۔ یہ بھی اگر آپ کو اندازہ ہو کہ فرض کے بعد پھر ہر چیز نفل ہوتی ہے۔ تو جناب ایک چیز سے کئی چیزوں پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری ریسرچ صرف مینسس تک تھی، تو میں نے آپ کو کیا کہا، کسر بھی کھل گیا مجھ پر، جمع بھی کھل گیا مجھ پر، کہ 2 خیانتیں نظر آ گئیں، اور تیسری بھی خیانت نظر آ گئی کہ قضاء عمری بھی نہیں ہے، اور چوتھی بھی خیانت نظر آ گئی کہ عرفات میں بھی نماز چھوڑنے کا اللہ کے نبی نے تو نہیں چھوڑا ہوگا۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ وہاں موجود تھی اللہ کے نبی کے دور میں کہ جب انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، تو میں کہتی ہوں آپ موجود تھے؟ میں موجود تو نہیں تھی، میں تو قرآن کے سہارے اللہ کو جواب دوں گی۔ آپ موجود تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مغرب چھوڑی تھی حج کے دن اور مزدلفہ جا کر پڑھا تھا، تو تمہیں اتنا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے مجھ سے؟ جب تم بھی موجود نہیں تھے، میں بھی موجود نہیں تھی، تم کسی حدیث کو صحیح سمجھو اور میں اسی حدیث کو کمزور سمجھتے ہوئے اپنے رب کے قانون کو ٹوٹنے سے بچاؤں اور اپنی نماز پڑھ لوں، تو تمہیں اتنا پرابلم کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے میں بھی بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جب انہوں نے بھی آیت دیکھی ہے کہ صلاۃ وقت مقرر پر فرض ہے، تو انہوں نے مغرب نہیں چھوڑی ہوگی عرفات میں۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ میں ان عورتوں میں ہوں جو بہت ایموشنل نہیں ہوتی ہوں، اللہ مجھ پر رحم کرے آگے، لیکن مغرب کے وقت میں واقعی ایموشنل ہو جاتی تھی، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنی زندگی میں کئی حجیں کروائی۔ میں کہتی تھی کیا شیطانیت ہے، کیا شیطانیت ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کے نام کو استعمال کیا، اس شیطان نے اللہ کے رسول کے نام کو استعمال کیا، اور تمام حاجی ان کی حج کے بعد، حج کے دن، عصر کے وقت، وہ جو ہم عرفات میں وقوف کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں مغرب کی اذان سے 2 منٹ پہلے، حج مبارک، حج مبارک، حج مبارک، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ بڑا روح پرور سین ہوتا ہے، بڑا روح پرور منظر ہوتا ہے، لوگ گلے لگ لگ کے رو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی ہچکیاں بند جاتی ہیں، ہر ایک دوسرے کو مغرب کے کچھ منٹ پہلے کہہ رہا ہوتا ہے مبارک ہو، مبارک ہو، حج ہو گیا، حاجی بن گئے۔ اور بخدا اس وقت میں سب کو تماشا دیکھ رہی ہوتی ہوں
کہ یہ سب مغرب چھوڑ کے اس عرفات سے نکلنے والے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل قرآن کی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی آیت کو سٹروک مارتے ہوئے، یہ حاجی، اتنے حاجی، اور میں اپنی جگہ ایک بیوقوف لگ رہی ہوتی ہوں یقیناً کہ اتنے حاجی اجماع تواتر سے غلط کام ہو رہا ہے. اور واقعی بات تو بڑی سمجھنے کی ہے کہ یہ اجماع تواتر سے اتنے حاجی، اتنے علماء سب غلط کر رہے ہیں، تو پھر میں ہی سب سے بڑی بیوقوف ہوں. لیکن اللہ نے مجھے اتنا کانفیڈنس دیا ہے کہ میں وہیں پر مغرب پڑھ کر نکلتی ہوں. کسی بھی صورت میں اپنی مغرب وقت پر پڑھتی ہوں، اور میں ابھی بھی آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہی ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ کہ میرے نبی نے مغرب نہیں چھوڑی ہے. کیونکہ اللہ جب کوئی قانون پاس کر دے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور جب اللہ کے نبی کو جنگ میں پڑھوا دیں، تو پھر یہ اللہ کی ذمہ داری تھی کہ ہمیں بتاتے کہ یہ اللہ کی ذمہ داری تھی کہ جب اللہ نے مجھے یہ دماغ بنا دیا کہ وقت مقرر پر صلاۃ فرض ہے، جب اللہ نے مجھے یہ آرڈر دے دیے کہ میرے نبی کا سنت دیکھو کہ حج کے جنگ کے میدان میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر میرے رب کی ذمہ داری تھی کہ مجھے اللہ بول کر بتانا تھا سوائے حج کی مغرب نہیں پڑھو گے. یہ میرے رب کو مجھے ضرور بتانا تھا. پھر میرے رب کو مجھے ضرور بتانا تھا کہ تم جمع کر سکتے ہو، یعنی وقت مقرر کو چھوڑ سکتے ہو. بار بار آپ کے خواب میں، آپ کی آنکھوں میں یہی آئے گا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتابا موقوتا. یہ میں ہوں گی، میرا اللہ ہوگا، اور مجھے جواب دینا پڑے گا. وہ میں آپ کو اس وقت اپنے نوٹس بتا رہی ہوں کہ میرے اللہ کو میں کیا جواب دوں گی. آپ بھی ضرور سوچئے گا، غور و فکر کیجئے گا کہ کن کن خیانت کرنے والوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، کن کن لوگوں نے قرآن کے ساتھ غداری کی ہے، کن کن لوگوں نے اللہ کے رسول کے نام کو استعمال کیا ہے، اور کس کا کیا انجام ہونے والا ہے. تو اس انجام سے پہلے ہم سب کو صرف اپنی بگڑی بنانی ہے. ہم نے صرف بات لوگوں تک پہنچانی ہے. اللہ کے رسول کے لیے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے اے نبی آپ پر ذمہ داری الا البلاغ، مگر پہنچانے کی ذمہ داری ہے. اس بات سے مجھے پتا چلا کہ ہمارے بڑوں نے کس قدر جھوٹ بولا ہے، اور بھی کئی جگہ پر، کہ ہم نے اب اپنی آنکھوں کو کھلی رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ میری آپ کی بھی برائیاں دور کر دے. تو دیکھیں اس آیت میں جو میں نے آپ کو پچھلی آیت کی پوری تمہید باندھی کہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے بعد، یہ ہے آیت نمبر 44. آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں الم ترا، تمہیں دکھائی نہیں دیتا، کیا نہیں تم دیکھ سکتے الی الذین، طرف ان لوگوں کے جنہیں اوتو نصیبا من الکتاب، یعنی ادھر اللہ فرماتے ہیں سارا فتنہ پچھلی حدیثوں کا، اوتو الکتاب اہل کتابوں کا فتنہ جو تم مسلمانوں نے ایڈاپٹ کیا. کیا تم نے نہیں دیکھا طرف ان لوگوں کے جنہیں دیا گیا تھا کچھ حصہ کتاب کا، لیکن انہوں نے اسے ٹریڈنگ کی، خرید و فروخت کی. یشترون الضلالہ، انہوں نے شیطانیت کے ساتھ فرینڈشپ کی، انہوں نے خریدی گمراہی. ویریدون، اور یہ چاہتے تھے، یہ پورا ایک کوئی نیٹ ورک تھا جو یہ چاہتا تھا ان تضلوا السبیل، یہ کہ وہ تمہیں بھٹکا دیں اللہ کے راستے سے، اللہ کی کتاب سے، اور اس کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے جھوٹی حدیثیں وہ شاندار کام کرتی ہیں. دیکھ لیجیے، آپ یہ آیت بار بار پڑھی، آیت نمبر 44، کہ جنہیں کتاب پہلے سے ملی ہوئی تھی ان پر کوئی شیطانیت طاری ہوئی، وہ چاہتے تھے کسی بھی صورت اللہ کے وہ احکامات جو فرائض میں ہیں، جس پر پکڑ ہوگی،
جس سے یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ شیطانیت نے اللہ سے کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. میں آپ سے کہہ رہی ہوں میں کوئی ایموشنل عورت نہیں ہوں، لیکن عرفات کے دن مجھے بڑا رونا آتا ہے. سارے مسلمان حج کر کے نماز چھوڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اور اس وقت میں اپنے آپ کو سم ٹائم ایسا لگتا ہے یا تو میں ہی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوں. لیکن سیف سائڈ چلنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور ہر وقت یاد رکھو کہ اللہ کی حاضری کے وقت آپ کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہونا چاہیے اللہ کو بتانے کے لیے. اگر آپ ایمان رکھتے ہو کہ آپ ہوں گے، اللہ ہوں گے، آپ کو اٹھایا جائے گا، تو آپ کے پاس ایمان ہو کہ آپ کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہوگا اللہ کو بتانے کا کہ اللہ تعالیٰ میں نے مغرب عرفات میں کیوں چھوڑا. تو ویلڈ ریزن یہ ہوگا آپ کے پاس صرف کہ اجماع تواتر سے چل رہا ہے، یا ریزن یہ ہوگا کہ میں نے حدیثوں کی کتاب میں پڑھا. کیا اللہ ایکسپٹ کریں گے؟ کیا اللہ نے وعدہ کیا ہے؟ تو اوکے گو آن، سب اپنی اپنی زندگی خود بنائیں. تو دیکھ لیں اللہ اس نیٹ ورک کی بات کر رہے ہیں، اور پیچھے نماز کی پابندی کی بات تھی. غور سے دیکھیے کہ اللہ کسی نیٹ ورک کی بات کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو کسی بھی طرح اللہ کے راستے سے بھٹکایا جائے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ اعلم، اللہ تو خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو، بِأَعْدَائِكُمْ. تو اس کا کیا مطلب ہے اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو؟ یعنی بس اللہ کی ذمہ داری ہے دشمنوں سے نمٹنا، یا اللہ نے اس ذمہ داری کو آپ پہ دے دیا؟ کہ میں نے تمہیں نماز کا ٹاپک دیا کہ نماز کسی صورت سکپ مت کرنا، کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آگے سورہ مائدہ میں ایگزیکٹلی یہی ٹاپک آئے گا کچھ الفاظ کے ڈفرینسز کے ساتھ. اور وہ الفاظ کے ڈفرینسز یہ ہوں گے کہ تم نماز نہیں چھوڑنا، کسی بھی صورت نماز اپنے وقت پر ادا کرنا، میں تم پر نعمتوں کو تمام کروں گا. ان الفاظ کے ساتھ آئے گا کہ میں تم پہ تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے میں نے تمہیں یہ ایڈوائس دے دی ہے کہ اپنی نماز کو کبھی کسی کے کہنے میں آ کر چھوڑنا مت، میں تم پر نعمتیں پوری کرنا چاہتا ہوں. یہ ایڈیشن ورڈز کے ساتھ آپ کو سورہ مائدہ میں مل جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تو خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو کہ کون کون تم کو قرآن سے گمراہ کرتا ہے. تو کیا آپ کی ذمہ داری آپ کو کچھ نظر آ رہی ہے؟ اللہ تو جانتے ہیں دشمنوں کو. اللہ کہہ رہے ہیں اپنے دشمنوں سے چوکنے رہو، اور اللہ کی ملاقات میں تم ذلیل مت ہونا. دنیا میں بھی اس کا تم پر اثر پڑے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، یاد رکھنا ان دشمنوں کے مقابلے میں اللہ بہت بڑے سرپرست ہیں اور وہ کافی ہیں. اور جب ہم یہی والا ٹاپک آج والی اور کل والی کلاس ہے، اس کی وجہ سے ہماری ساری فرینڈشپ خراب ہوئی ہے. تقریباً ہماری بہت سی فرینڈشپ خراب ہوئی ہے ان ٹاپکس کی وجہ سے. کہتے ہیں بس تم وہ مینسز کی نماز کہتی ہو نا، اس لیے وہ تم سے دوستی رکھنا نہیں چاہتے ہیں. تو کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ کوئی مشورہ مجھے دے دے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہی ولی ہوں گے کافی ولایت کے اعتبار سے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ ہی مدد کے لحاظ سے بھی کافی ہوں گے. یہاں پر میں اینڈ کرتی ہوں کیونکہ ہمارا ایک اور کلاس ہوتی ہے، لیکن آگے ضرور پڑھیے گا کہ یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے الفاظ کو اس کی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کی. یعنی الفاظ تو کوئی نہیں ہٹا سکتا، انٹرپریٹنگ ہٹانے کی، انٹرپریٹنگ غلط کری، غلط تفسیر دی. تو اے لوگوں چوکنے رہو، اپنے دشمنوں کو سمجھو، اور اللہ تمہارے حامی و ناصر ہوں گے. دیکھیے ادھر وہی ولی اور ناصر آ رہا ہے. اللہ تمہارے لیے ولی ہوں گے، اللہ تمہارے ناصر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائیے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.